नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क के मुमताज़ सियासतदान जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब से, जो हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। हम उनसे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, APDM की तरफ से इंतखाबात का बाइकॉट और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर समेत बहुत से आम इश्यूज़ जो हैं उन पर आज उनसे हम बातचीत करेंगे। वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब कि आप तशरीफ़ लाए। आज हम उनसे मुल्क की सियासत, बलूचिस्तान की सूरत हाल और APDM जो कुछ मुल्क में इस वक्त जो सरगर्मियाँ उसने जारी की हुई हैं उस हवाले से बात करेंगे। अचकज़ई साहब, मैं आपको खुश आमदेद करता हूँ वक्त स्टूडियोज़ में। आप ये फरमाइए कि आपका हमेशा से ये एक मौक़िफ़ रहा है कि मरकज़ और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद जो है वो बलूचिस्तान के साथ और दूसरे सूबों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो ये एक आपकी जो नाराज़गी की सियासत है इसकी क्या वजह है? जावेद सिद्दीक भाई, मैं मशकूर हूँ आपका, आपके इदारे का, कि आपने इस एक ख़ास जो ख़तरनाक हालत है जिससे हमारा मुल्क गुज़र रहा है, इन हालात में आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके इदारे में आके आपके सवालात का जवाब दूँ। यकीनन आपकी जो भी सवाल आप करना चाहें ये आपका हक है, जवाब मेरा हक है। जी बिल्कुल, मैं अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी से आगाह हैं। दुरुस्त। तो मेहरबानी बात आपने की। हमारी ये शिकायत कभी नहीं रही इस मुल्क से इस लिहाज से कि फलानी बात यह है कि ये मुल्क एक फेडरेशन है, इसमें रहने वाले लोग मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं, उनका उठना बैठना मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। ये मुल्क बना 1940 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान के मुसलमानों को जो ये इलाके हैं उनको 1940 रेजोल्यूशन दुनिया को पता है, आज भी हम उसका एहतराम करते हैं। 23 मार्च को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसके स्पिरिट को पहले ही दिन से, जब से पाकिस्तान बना 1947 में, अब तक उसकी स्पिरिट को यहाँ हमारे मुल्क में चलने नहीं दिया गया। कहने को तो ये पार्लिमानी जमहूरियत ठहरी, लेकिन आपको पता है बदकिस्मती से 9 साल तक हमारा ये मुल्क बग़ैर आइन के रहा। आइन की तारीख बहुत लंबी है, मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपने और भी सवाल पूछने हैं। 9 साल के बाद जो आइन दिया गया वो भी बड़ी मुश्किल से पैरिटी की बुनियाद पे अक्सरियत को अक़लियत के बराबर करके पहले ही दिन से हमने ईंट टेढ़ी रख दी, जिसका आखिरी नतीजा हमने देखा 1971 में पाकिस्तान एक बहुत ख़तरनाक हादसे से दो चार हुआ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंतखाबात हुए 1971 में। 2 सवालात को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए। एक कौमी सवाल था, मुजीबुर रहमान को, नेशनल अवामी पार्टी को इस बुनियाद पे वोट मिले। पीपल्स पार्टी को इक्तिसादी सवाल पे, गुर्बत के सवाल पे, रोटी कपड़ा और मकान। यानी समझने वालों को समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान के यही 2 सवाल हैं जो हल तलब हैं। गरीब आवाम की गुर्बत, उनकी ज़िंदगी का मसला, उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम, उनकी सेहत का मसला, और यहाँ बसने वाले लोग जो एक फेडरेशन में, और फेडरेशन भी रज़ाकाराना है, सिंधी, पश्तून, बलोच, सराइकी, पंजाबी अपने अपने तारीखी वतनों पे रह रहे हैं। पाकिस्तान तो अभी बना है, लेकिन ये कौमें, ये लोग हज़ारों साल से अपने वतनों पे रह रहे हैं, अब भी रह सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क को फेडरेशन के जज्बे से चलाने पे कभी सोच ही नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि हम आज बहुत एक बुरान से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं। हम आज भी 10 बस्ता रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो पाकिस्तान के हमसे ज़्यादा अपने को दोस्त समझते हैं कि बाबा, पश्तो में एक ज़रब मिसल है कि पजोर खली नकीर, ताकत के जोर पे गांव नहीं बसाए जा सकते। अचकज़ई साहब, लेकिन जब ये देखा गया कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत भी थी, पार्लिमानी निज़ाम था, बलूचिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट भी थी,
تب بھی ایسے محسوس ہوتا رہا کہ بلوچستان میں یا بلوچ سیاستدان جو ہیں، بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں حالات سے، اور وہ اپنے صوبے کو بھی یعنی ایک اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے نہیں چلا سکے، ان کے ہمیشہ شکوے اور گلے رہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے جاوید بھائی، جاوید صدیق بھائی، بات یہ ہے، اب بھی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی حل کرنا چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے، آپ سے آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس جو مختلف قومیں ہیں، قومیتیں ہیں، جو بھی نام آپ دیں، وہ آپ سے چاہتے کیا ہیں؟ بلوچ، سندھی، پشتون، سرائکی، پنجابی اپنے اپنے وطنوں میں رہ رہے ہیں. ان کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں اس مملکت میں ہمارا جائز حق حکمرانی نہیں دیا جا وہ رہا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وہ یوں ہو سکتا ہے، یعنی ایک بلوچ، لوگ کہتے ہیں بلوچ باغی ہیں، میں اس کے مخالف ہوں، میں بلوچ نہیں ہوں، ہمارے بھی جی آپ پشتون ہیں. تضادات ہیں، لیکن بات یہ ہے بلوچ چاہتا کیا ہے، سندھی سے چاہتا کیا ہے، سرائکی کیا چاہتا ہے، پشتون کیا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بابا میرے وطن پہ اللہ پاک نے اس میں جو نعمتیں رکھی ہیں، دنیا کے ہر قانون میں اس پہ پہلا حق میرے بچے کا. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن برابری کی بنیاد پہ، بھائی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی حیثیت سے. یعنی آپ سوئی گیس، اگر میں آپ کو مثال دوں، 60s میں نکلی ہے، اسلام آباد، لاہور، یہاں اس سے کارخانے چلتے ہیں. آج بھی غریب بلوچ، وہاں کے رہنے والے غریب پشتون کو یہ پتہ بھی نہیں کہ سوئی گیس کیا بلا ہے. آج بھی وہاں کی عورتیں، اب تو بلوچستان کے بہت سے حصوں نہیں میں ہے ہے. جی، نہیں ہے. میرا گاؤں کوئٹہ سے 50 میل دور ہے، وہاں نہیں ہے. بلوچ علاقہ مستنگ سے چھوڑ کے کلا تبھی پہنچ رہا ہے. بلوچ عورتیں آج بھی خاشاک جمع کر کے روٹی کماتی ہیں. کروڑوں ڈالر کا ان کے جو وسائل ہیں، کاپر ہے، گولڈ ہے، کوئلہ ہے، دوسری معدنیات ہیں، وہ پاکستان کے خزانے میں ڈالتی ہیں. لیکن عام بلوچ کی حالت یہ ہے کہ تیسرے جوڑے کپڑے کا تصور غریب بلوچ کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس 5 بیڑے 5 بکریاں ہوں وہ گزارا کرتا ہے. ایسے حالات میں جب ان کا وطن کروڑوں ڈالر آپ کے خزانے میں ڈال رہا ہو، آپ ان کو حق حکمرانی میں حصہ نہ دیں اور اپنی مرضی سے ان کو تابع مرضی کر کے ان پہ حکمرانی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہو. اس میں جگزی صاحب یہ کیا درست نہیں ہے کہ بلوچی عوام یا بلوچی جو لیڈرز ہیں، آپ ہیں یا جو دوسرے بلوچی سردار ہیں، ایک الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خود بلوچ عوام کو بائی ڈیزائن ہمیشہ پسماندہ رکھا، ان کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی، ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی، اور پھر یہ کہ روڈز نہیں بننے دی، کمیونیکیشن اور نیٹ ورک نہیں بننے دیا، تاکہ یہ لوگ پولیٹیکلی کانشیس ہو کے ان کے لیے پرابلم نہ پیدا کر دیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. یعنی اگر ہم بلوچ سرداروں کو لے لیں تو بلوچ سرداروں میں سے 3 کو چھوڑ کے، 4 کو چھوڑ کے، باقی ہر وقت 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کے مختلف حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کے خدمتگار رہے ہیں، ان کی پارٹیوں میں رہے ہیں. خیر بخش مری، عطا اللہ خان مینگل، اکبر خان بگٹی تو وفات پا گئے، ان کو چھوڑیے، باقی تو اب سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے اب بھی سرکاری پارٹیوں میں ہیں. جامع فلس بیلا آپ کے پاس ہے، خاران کے لوگ آپ کے پاس ہیں، مکران کے لوگ آپ کے پاس ہیں، جمالیز آپ کے پاس ہیں، کھوساز آپ کے پاس ہیں. مطلب یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، یہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، پشتون کا بھی یہ پرابلم ہے، سندھی کا بھی یہ پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں، سرائکی کا بھی یہ پرابلم ہے کہ بھائی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں کسی سے زکوٰۃ نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے خیرات نہیں چاہیے. جو اللہ پاک نے ہماری سرزمینوں پہ جو نعمتیں جمع کی ہیں، قرآن کریم کی روح سے بھی ہمارا پہلا حق ہے ہمارے بچوں کا، اقوام متحدہ کے قانون کی روح سے بھی ہمارا اس پہ پہلا حق بنتا ہے، پاکستان کے قوانین سے بھی، انسانیت کے قوانین کی روح سے بھی ہمارے بچوں کا ہمارے وسائل پہ حق تسلیم کیا جائے. اور یہ فیڈریشن کی اسپرٹ ہے. فیڈریشن کیسے چلے گی؟ فیڈریشن یہی ہے، ہم نے مل بیٹھ کے رہنا ہے، اور اس رہنے کے لیے والنٹیریلی پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی والنٹیریلی 3-4 چیزیں مرکز کے لیے چھوڑ دیں گے. باقی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جیے اور جینے دو کی بنیاد پہ اس ملک کو چلانا ہے. بدقسمتی سے میں معافی چاہتا ہوں جاوید بھائی، پہلے دن سے لے کر اب تک ہماری ملٹری اور سول بیوروکریسی نے
کسی حد تک اس وقت جوڈیشری بھی ساتھ تھی، یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہاں عوام کی حکمرانی چلنے نہیں دینی. بس وہی 60 سال یہی کچھ ہو سکتا تھا جو ہم نے کیا. اب مہربانی کریں، جو لوگ پاور میں ہیں مہربانی کریں اس ملک پہ رحم کریں. یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. آج 21ویں صدی میں، آج جنوری کی 5 تاریخ ہے، بہت بڑے حادثات ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کا جس انداز میں قتل ہوا ہے، لیکن لوگ بضد ہیں کہ ہم نے اس کو ملک کو اس طرح چلانا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، وی وار دیم. اس طرح نہیں چلے گا.